السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 33 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، کہ گن گن کے قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹے جائیں، او ینفعوا من الارض، یا زمین سے دور کر دیے جائیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں ناجائز قتل کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، اب جو ہے جائز قتل کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جو سزا ہے وہ سخت سزا کا حکم دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو قرآن میں صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا، یحاربون اللہ ورسولہ، یہ سزا کس کے لیے ہے؟ جو اللہ و رسول سے لڑتے ہیں، اور ویسعون فی الارض فسادا، اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے اتنی سخت سزا ہے۔ وہ سزا کیا ہے؟ فرمایا گیا ان یقتلوا او یصلبوا، کہ انہیں قتل کیے جائیں اور سولی چڑھایا جائے، اور تقطع ایدیہم، یا ان کے ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، وارجلہم من خلاف، اور دوسری طرف کے پیر کاٹے جائیں، یا ایک او ینفعوا من الارض، یا زمین سے دور کر دیے جائیں۔ سخت سزا کا حکم ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب تک کہ شان نزول ہم نہ سنیں تو حقیقت کھل کر سامنے نہیں آئے گی۔ اس کے شان نزول کے تعلق سے بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ عرینہ ایک قبیلہ ہے، اس کے کچھ لوگ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ چند دن رہے تو مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تو بیمار پڑ گئے۔ جب سخت بیمار ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جہاں صدقے کی اونٹنیاں رہتی ہے وہاں جا کر رہو، اور اونٹوں کا دودھ پیو، اونٹنیوں کا دودھ پیو، اور اس کا پیشاب پیو۔ تو پیشاب پینے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس میں کیا حکمت ہے اللہ و رسول ہی جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں چند دن بعد وہ تندرست ہو گئے۔ جب تندرست ہو گئے، اب احسان ماننے کے بجائے وہ کیا کیے؟ اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، اور اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے کیا کیا، وہاں جو دیکھ ریکھ کے لیے جتنے چرواہے تھے ان پر حملہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ وہ وہاں جتنے اونٹ تھے وہ سب لے کر بھاگ گئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے ایک جماعت کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ انہیں گرفتار کر کے لائیں۔ اتفاق سے انہوں نے، صحابہ کی جماعت نے انہیں گرفتار بھی کر لیا، پکڑ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ چونکہ جرم سخت ہے تو ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائی جائیں، اور پھر جو ہے انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، تاکہ دوسروں کو عبرت ہو کہ جرم جس طریقے سے کیا ہے اسی طریقے کی سزا ہے۔ چونکہ اسلام میں جو سزا ہے اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، کہ سزاؤں کا مقصد جو ہے اسلام میں کسی سے بدلہ لینا یا ظلم کرنا نہیں، بلکہ پوری سوسائٹی کی حفاظت کرنا ہے۔ جب مجرم کو اس کے جرم کے مطابق سزا ملتی ہے تو دوسرے لوگ بھی جرم کرنے سے ڈرتے ہیں،
جس سے معاشرے میں، سوسائٹی میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک آسان مثال آپ یوں سمجھے کہ اگر کسی ملک میں چور اور ڈاکو اور قاتل جو ہوں ان کو سزا نہ دی جائے تو حالات کیا ہوں گے وہاں کے؟ ظاہر سی بات ہے، لوگوں کے نہ جان، نہ مال، نہ عزت، کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ ہر شخص خوف کے سائے میں زندگی گزارے گا، اور جو بزنس ہے، تجارت ہے، وہ متاثر رہے گی، اور جو سفر ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ اب پورا معاشرے کا، سوسائٹی کا نظام بگڑ کر رہ جائے گا۔ لیکن جب قانون سب پر یکساں نافذ ہوں گے، سب کے لیے ایک قانون ہوگا اور مجرم کو بر وقت سزا ملے گی، تو جرائم کیا ہے، جرم کم ہوں گے، لوگ ڈریں گے، بے گناہ لوگ جو ہے محفوظ رہیں گے، اور لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا، پورے معاشرے میں جو ہے امن و سکون پیدا ہوگا۔ اب دیکھتے ہوں گے کہ سزاؤں کے تعلق سے اگر اس کے نفاذ میں جو ہے اعتدال کے ساتھ کام کیا جائے تو بہت سارے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں، جو روبری ہیں، جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ جتنے مالدار ہیں ان کو لوگ لوٹ لیں گے، اور سب کا سامان جتنے بھی ہیں وہ کوئی محفوظ نہیں رہے گا، اور جو آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے پیسہ لے کر، وہ بھی جو ہے خوف کے سائے میں زندگی گزارے گا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب تک اسلامی سزاؤں کا نفاذ رہا، بڑے بڑے تجارتی قافلے اس دور کے قیمتی سامان لے کر بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی سیکیورٹی گارڈ کے وہ لمبے طویل سفر کیا کرتے تھے، اور راستہ محفوظ ہونے کی وجہ سے تجارت کو بھی جو ہے، اس دور میں تجارت بہت ڈیولپ ہوا، بہت آگے بڑھا، اور جس سے عام آدمی کا جو ہے فائنانشلی طور پر عام آدمی بھی مضبوط ہو گیا، خود کفیل ہو گیا۔ اور جس ملک میں ٹرانسپورٹیشن کے تعلق سے جو ہے یہ حفاظت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ آسان ہو، تو وہاں جو ہے خود بخود جو ہے انٹرنیشنل طور پر جو ہے تجارت بھی جو ہے وہاں پروان چڑھتی ہے، اور ملک کی جو ہے اکنامی بھی جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، سب جو ہے ہر آدمی سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ بظاہر سخت نظر آتی ہیں، لیکن ان کی سختی دراصل مجرم کے دماغ کو ٹھکانے لگانے اور لاکھوں بے گناہ انسانوں کو تحفظ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر چوروں کو چوری کرنے چھوڑ دیا جائے، آپ دیکھیں موجودہ دور کی حالات ہی دیکھیں، ایک آدمی بینک سے اگر بہت زیادہ پیسہ لے کر باہر نکلے تو خوف کے سائے میں وہ باہر نکلتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لوٹ لے۔ حتیٰ کہ حالات اس طرح بگڑ چکے ہیں کہ ایک آدمی آزادانہ طور پر فون لے کے کسی گلی سے آزادانہ طور پر بات کرتے ہوئے گزر نہیں سکتا، اسے خوف رہتا ہے کہ کہیں کوئی چھین لے اور لے کر بھاگ نہ جائے۔ لیکن اگر جرم سخت ہو، سزا بھی ویسے ہی سخت ہو جرم کے لحاظ سے، تو معاشرے میں جو ہے امن و امان قائم ہو جاتا ہے، اور ایک کو سزا دو تو دوسرا چور بھی ڈرنے لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے چند ہی دنوں میں جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ہر ایک انسان پرامن اور خوف سے پاک ماحول میں سانس لے سکتا ہے۔ یہی جو ہے اسلام میں جو سزا ہیں سخت، اس میں حکمت، یہی بہت سارے حکمت ہے، ان میں سے ایک حکمت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آیہ نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تب یہاں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ڈاکو نے ڈاکہ زنی کی، اس نے کیا جو کام اس کو کرنا تھا، کر لیا۔ اب اگر گرفتاری سے قبل وہ توبہ کر لے، اس کے تقاضے کو پورا کر لے، تو ڈاکہ زنی کی جو سزا ہے اور آخرت کی جو رسوائی ہے اس سے وہ بچ سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو مال اس نے لوٹا تھا وہ اس کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر اس کے خاندان والے قصاص مانگیں جس کو قتل کیا تھا، تو اب قصاص میں قتل بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہیں معاف کرنا تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ آیہ نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون،
اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اس آیت کریمہ میں وسیلے کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ وسیلے کا معنی کیا ہے؟ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت چاہے فرض کے ذریعے ہو، نفل کے ذریعے ہو، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا حکم ہوا۔ یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب کر دے، حکم ہوا کہ اسے لازم پکڑ لو، اور جو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے اسے چھوڑ دو۔ یہ حکم ہوا ہے کہ اب اس سے بات سمجھ میں آئی کہ جو اللہ سے قریب کر دے اس کے ذریعے وسیلے کو تلاش کرنا ہے۔ اب اللہ کو قریب کرنے والے معاملات جو ہے اعمال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے یا کسی نیک بندے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اعمال کے ذریعے بخاری شریف میں ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں 3 بندے تھے، غار میں وہ بند ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور پھر جو ہے انہیں باہر نکلنے کا راستہ ملا۔ اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو وسیلہ بنانا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا اور ان کے توسل سے اپنے جائز حاجات کی تکمیل کے لیے التجا کرنا۔ یہ جو ہے یہ طریقہ جو بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرنے کا طریقہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی یہ چیزیں رائج رہیں، ان کا طریقہ رہا ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب قحط میں لوگ مبتلا ہوئے تو آپ نے دعا کے لیے حضرت عباس ابن عبد المطلب جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو بلایا اور پھر ان کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا کی۔ آپ نے دعا کیا کی، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبیک فاسقنا۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان یعنی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم پر بارش برسا دے۔ تو بارش ہوئی، لوگ سیراب ہو گئے۔ کوئی یہاں اس حدیث سے یہ سوچ سکتا ہے کہ یہاں جو وسیلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ تھا، اس وقت وہ ظاہری حیات میں تھے، تو اس سے ظاہری حیات کے تعلق سے تو ثابت ہوتا ہے۔ اگر وصال ہو جائے اس کے بعد وسیلہ پکڑنا یہ کیسا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، امام دارمی میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں لوگ گئے اور عرض کرنے لگے کہ بارش کے لیے دعا فرمائیں، کیا کریں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر کی جو ہے چھت ہے اس میں ایک جو ہے طاق بنا دو آسمان کی طرف، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت کا کچھ حصہ کھول دو تاکہ کھلا رہے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو راوی کہتے ہیں کہ ہم پر خوب بارش ہوئی، چارہ اگ گیا، اونٹ موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ چربی سے ان کے جو ہے ایسا لگنے لگا گویا کہ وہ پھٹیں گے، اور اس سال کا نام عام الفتق رکھا گیا۔ تو بات اس سے ثابت ہوئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چاہتی تو یہ کہتی کہ تم اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرو، لیکن انہوں نے جو طریقہ بتایا اس وقت وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے، بلکہ چھت کا تھوڑا سا حصہ انہوں نے کھلوایا۔ جو ہی انہوں نے چھت کا تھوڑا سا حصہ کھلوایا تو بارش ہونے لگی۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عبد الرحمن بن یزید روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یعنی صحابہ کو اس بات کا خوب علم تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول ہیں ان میں سب سے زیادہ قریب اللہ کی طرف وسیلہ تھے۔ یہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا۔ تو بات ان احادیث سے یہ سمجھ میں آئی کہ
بخاری شریف کی حدیث سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اعمال کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے، کہ اگر آدمی کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یا تو امید کے ساتھ وہ دعا کر سکتا ہے۔ اور اس بات کی بھی اجازت ہے کہ انبیاء اکرام، اولیاء اکرام ظاہری حیات میں ہوں تب بھی ان کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، اولیاء اکرام ظاہری حیات میں ہوں یا وصال فرمائے گئے ہوں انبیاء اولیاء، ان کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ یہ احادیث سے ثابت ہے، اور بہت سارے بزرگان دین کے کتابوں میں یہ بات ثابت ہے، کہ جیسے اخبار الاخیار میں ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ دعا کی، ان کے ماں کی جو چادر تھی اس کی رسی کو پکڑ کر، جو اس کا دھاگا ہے اس کو پکڑ کر آپ نے دعا کی، مولا تبارک و تعالی یہ تیری وہ بندی تھی جنہوں نے کبھی اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو نہ دیکھا، تو مولا تبارک و تعالی اس چادر کے وسیلے سے جو ہے تو میری دعا کو قبول فرما۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا کو فوراً قبول فرما لی۔ تو آدمی جو ہے اپنے اعمال تو اپنے اعمال، اولیاء اکرام تو اولیاء اکرام، لیکن جو ہے وہ چیز جو اولیاء اکرام کے ذات سے مسوی، اس کے وسیلے سے بھی دعا کرتے ہیں تو دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔